Why have Muslims failed in their response to the West? ہماری فیلیور کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، میں ایک تو بیان کروں گا، وہ اسپینگلر کا پوائنٹ آف ویو۔ تہذیبیں اور قومیں اٹھتی ہیں، اپنے عروج کو پہنچتی ہیں، پھر گرتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ 12 تہذیبیں ٹوائنبی کے نزدیک ختم ہو چکی ہیں۔ ہمارا بھی معاملہ یہ تھا کہ ہمارا ایک اوپر کی جو موومنٹ تھی، اپر موومنٹ، وہ عربوں کی زیر قیادت تھی۔ عرب قوم، نیسنٹ پوٹینشل فرام دی ڈیزرٹ ایریا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، بندہ صحرائی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسلام تو خلافت راشدہ کے بعد سے ڈکلائن شروع ہو گیا، اب ملوکیت آ گئی، وہ اسلام کا نظام شورائی جو ہے حکومت کی سطح پر ختم ہو گیا۔ لیکن عرب بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، پھر بوڑھے ہو گئے، پھر مر گئے۔ ان کی موت کے لیے 2 چیزیں ذہن میں رکھیے۔ پہلے کروسیڈرز نے آ کر ان کی جو ہے پٹائی کی، لاکھوں کو قتل کیا ہے۔ یہ جب 1099 میں یروشلم فتح کیا ہے کروسیڈرز نے، تو جتنا قتل عام ہوا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں یروشلم کی گلیوں کے اندر۔ اور یہ لکھنے والے ویسٹرن جو ہیں آتھرز ہیں، انہوں نے شرم کے ساتھ سر جیسے معلوم ہوتا ہے کہ نیچے کیا ہوا ہے، اور شرما کر بات لکھ رہے ہیں، حقیقت کو لکھا ضرور ہے انہوں نے۔ اور اس کے بعد تاتاریوں کے ہاتھوں آئے اور کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، ناٹ لیکس، نوٹ اٹ، لٹرلی کروڑوں۔ پوری خارزم شاہ کی حکومت عظیم ترین، دی گریٹر خراسان، دی خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان، ختم۔ ایسا بھی کیا ہے کہ ایک شہر کی ساری آبادی کو قتل کیا اور ان کے دھڑ تو پھینک دیے، صرف سر جو ہے سرے ایک جگہ جمع کیے، ایک پہاڑی کی شکل دی ان کو، اس کے اوپر تخت جمایا گیا اور کسی تاتاری وحشی سردار نے اس تخت پہ بیٹھ کے شراب پی۔ This happened in the 13th century of Christian era۔ 1258 میں فال آف بغداد کے ساتھ عرب قوم کی موت واقع ہو گئی۔ قومیں رہتی ہیں، اس کے بعد ان کے لیے قیادت نہیں تھی، اس کے بعد سے مسلم ورلڈ کی، مسلم امہ کی قیادت عربوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہو گیا، جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا وہ خود اسلام لے آئے۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس کے بعد 4 عظیم ترین مملکتیں جو بنی ہیں انڈیا میں، کون تھے یہ؟ خاص طور پر مغل، ترکان تیموری، یہ ترک تھے۔ ایران میں ترکان صفوی، دی صفوید ٹرکس، پھر دی سلجوق ٹرکس، مڈل ایسٹ کے اندر سلجوقی، اور اناطولیہ سے جو ایشیا مائنر سے شروع ہو کر جو نکلے ہیں پھر آٹومان ٹرکس۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کا مشرقی حصہ پورا فتح کیا، ویانا کی سیج تک گئے ہیں، وہاں سے واپسی شروع ہوئی ہے۔ جیسے حضور کے زمانے میں ٹورز تک پہنچ گئے تھے، تقریباً 200 میل رہ گیا تھا پیرس حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا انتقال تو 632 میں ہو گیا ہے، اس کے بعد جو ہے 732 میں وہ شکست ہوئی ہے وہاں پر۔ اسی طرح ویانا کا جب اٹھانا پڑا ہے محاصرہ، تو وہاں سے بیکورڈ موومنٹ شروع ہوئی۔ لیکن یہ کہ یورپ کا بہت بڑا حصہ جو ہے ترکوں کے زیر نگی رہا ہے، 400 برس تک خلافت بھی ان کے پاس رہی۔ پھر ڈاؤن فال آ گیا۔ اب ہم اس دوسرے ڈاؤن فال کے لوئسٹ ایب پر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوئسٹ ایب شروع ہوا ہے 1924 سے۔ 1924 میں خلافت ختم، صرف ایک سمبل تھا، اے سمبل آف مسلم یونٹی، ختم۔ اور سن 14 سے 18 تک کی جو جنگ تھی، اس کے نتیجے میں گریٹ آٹومان امپائر جسٹ وینشڈ فرام دی سرفیس آف دی ارتھ، اور ایٹ لیسٹ آئی کین سے فرام دی میپ آف دی ورلڈ۔ زمین تو ختم نہیں ہوا کرتی نا، لیکن یہ کہ بھارت آٹومان امپائر کہاں تھی یہ آج کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ کہاں بتائیے ذرا نقشے کے اندر کہاں تھی؟ ختم۔ حصے بکھرے ہو گئے عالم اسلام کے۔ بغاوت کروائی تھی ترکوں کے خلاف عربوں سے، کرنل لارنس، اس نے جو بغاوت کروائی ہے
یہ جو شاہ بیٹھا ہوا حسین کا اس کا پردادا جو تھا اس نے بغاوت کی تھی اور ترکوں کو ذبح کیا تھا، ترکوں کو قتل کیا تھا، حرم شریف میں قتل کیا ہے ترکوں، اس لیے کہ قلعہ موجود تھا۔ جو لوگ، اب تو وہ ختم ہو گیا قلعہ، جو لوگ کچھ عرصے پہلے گئے ہیں وہاں پر، تو پہاڑی جو ہے باب عبدالعزیز کے سامنے وہاں پہاڑی نظر آتی ہے، اور پہاڑی کے اوپر ترکوں کا قلعہ ابھی تک موجود تھا۔ وہ وہاں موجود تھے، توپیں موجود تھیں، وہ توپیں چلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانا گوارا نہیں کیا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے ترک جو ہے فوجی وہاں پر ذبح کیے جاتے، اور وعدہ کیا تھا، ہم تمہیں آزادی دیں گے، ترکوں کے غلام کیوں ہو گئے ہو؟ آزادی کیا دی؟ سب حصے بکھرے کر لیے۔ عراق انگریزوں کے پاس رہے گا، مصر انگریزوں کے پاس رہے گا، شام فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، فلسطین کا بھی مینڈیٹ انگریزوں کے پاس رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، الجزائر فرانس کے پاس رہے گا، وغیرہ وغیرہ، موریٹانیہ اسپین کے پاس رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لوور اسٹیپ تھا۔ تو ہم اس اعتبار سے اس وقت تاریخی پہلو سے وہ اپنے دو عروج دیکھنے کے بعد، پہلا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف دی عربس، دوسرا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس، اب یہ دونوں نیچے زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو حقیقت ہے جس کو سمجھنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ ہمارا اصل سبب کیا ہے، اسے میں کہوں گا ایمان کی کمزوری۔ مغرب کا فلسفہ جب ہمارے سر پر آ کر سوار ہو گیا تو اس سے ہمارے ایمان کی جڑیں کھل گئی۔ مسلمان تو ہم رہ گئے، مومن نہیں رہے۔ وہ جو پرسنل کنوکشن ہوتی، یقین، جس کو اقبال کہتا ہے یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، یقین نہیں رہا۔ یقین کہاں؟ وی ہیو اونلی اے ریشیل کریڈ، یہ ہمارا ایک نسلی عقیدہ ہے جو والدین سے ہمیں منتقل ہو گیا ہے۔ وی آر مسلمز اونلی بیکاز وی ور بورن آف مسلم پیرنٹس، دیٹس آل۔ Do we really believe in Allah? Do we really believe He is all powerful? Do we really believe He is present everywhere? Do we really believe in the life hereafter? That it is the real life and it is the eternal life? Do we believe? جانبداری نہ کیجیے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے۔ اور یہ تو آپ لوگ وہ ہیں جن کا ایک دینی ذوق ہے، مزاج ہے، آپ سوچ رکھتے ہیں، آپ چل کر آئے ہیں یہاں۔ آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ چاہے وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور چاہے وہ عوام الناس ہیں، ایمان کہاں ہے؟ اور ایمان کیوں ختم ہوا یہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ اس کی تشخیص کی تھی 20ویں صدی عیسوی کے مفکر اعظم، قرآن سے دوری۔ قرآن کو بند کر دو، انہیں علم کلام میں الجھا دو، انہیں تصوف میں مگن کر دو، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے۔ قرآن کو بند کر لو، ورنہ قرآن میں تو یہ پڑھیں گے تو ملوکیت کے خلاف بات سامنے آئے گی، بادشاہت کے خلاف، سرمایہ داری کے خلاف، لہذا اس کو بند کر دو۔ اول تو یہ کہ عربی زبان جو ہے وہ ایران نے آ کر بیریئر لگا دیا کہ عربی رک گئی۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت سے نوٹ کر لیجئے۔ عربین پیننسولا یوں چلتا ہے، نیچے سے چوڑا ہے، اوپر سے تنگ ہے، ادھر سے خلیج فارس آ رہی ہے اور ادھر سے بحر قلزم آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر جو ہے تاج بڑا رکھا ہوا ہے، وہ بھی عرب ورلڈ ہے، عراق عرب اور شام عرب، اور اس کو کہتے ہیں الجزیرہ۔ یہ جزیرہ نمائے عرب جو ہے الجزیرہ ہے۔ یہاں سے اسلام نکلا، مسلمان نکلے۔ فتوحات شمال میں تو خیر کوہ قاف جو ہے وہ رکاوٹ تھا، زیادہ آگے جا نہیں سکتے تھے۔ مغرب میں پھیلا، مشرق میں پھیلا۔ فتوحات تو دونوں طرف یکساں ہوئی، لیکن کلچرل وکٹری جو ہے وہ ایسٹ میں حاصل نہیں ہو سکی، صرف ویسٹ میں ہوئی۔ چونکہ شمالی افریقہ جو ہے بیرن تھا، وہاں کوئی کلچر تھا ہی نہیں، وہاں کوئی تہذیب تھی ہی نہیں، نہ کوئی فلسفہ تھا، نہ کوئی ادب تھا، لہذا ویکوم تھا۔ اس ویکوم کو عربی نے آ کر کیپچر کیا، اور آج پورے شمالی افریقہ کی زبان عربی ہے۔ کیسے ہو گئی؟
That was due to that vacuum of culture. عرب آ کر چھا گئے، ان کی تہذیب چھا گئی، ان کی زبان چھا گئی، اور بڑے خوش قسمت رہے کہ اب ان کی مادری زبان ہے جس میں قرآن مجید ان کے پاس موجود ہے۔ مشرق کی طرف جب بڑھے ہیں، عراق سے نکل کر، شام سے نکل کر گئے مغرب کی طرف، عراق سے نکل کر آئے مشرق کی طرف، جو ایران ہے اس کا اپنا کلچر تھا، اس کی تہذیب تھی، اس کی زبان تھی، اس کا لٹریچر تھا، اس کی شاعری تھی، اس کا فلسفہ تھا، لہذا کلچرلی اسلام ایران کو فتح نہیں کر سکا، پولیٹیکلی فتح کیا ہے۔ اور اس کے بعد ٹرکس آ گئے، انہوں نے بھی پرشین اختیار کیے۔ ہمارے ہاں جو 800 برس حکومت رہی ہے تو پرشین واز دی آفیشیل لینگویج، ناٹ عربک۔ عربی جاننے والے جو ہیں وہ تو صرف چند مولوی لوگ ہوتے تھے، اور وہ بھی عربی کہاں جانتے تھے، وہ تو فقہ پڑھتے تھے اصل میں۔ اس لیے کہ 3 عہدوں کے لیے آدمی درکار تھے، سول سروس تھی یہ ان کی مسلمان حکومتوں کی، کہ انہیں قاضی چاہیے، میجسٹریٹس، دے مسٹ بی ایکسپرٹ ان لا، مفتی چاہیے، یورس کنسلٹنٹس مفتی، اور خطیب چاہیے جامع مسجدوں کے لیے۔ اس کے لیے انہوں نے نظام بنایا، ایک تعلیمی نظام، اس میں زیادہ زور نہ عربی زبان پر ہے نہ قرآن پر ہے، سارا زور فقہ پر ہے۔ لہذا یہاں پر عربی آئی ہی نہیں، قرآن مجید سے ہمارا تعارف ہوا ہی نہیں۔ یہ تو آج سے تقریباً سمجھیے کہ 300 برس پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو کھولا ہے، فارسی میں ترجمہ کیا ہے، حالانکہ ان کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی اور مولویوں نے فساد کھڑا کر دیا تھا، انہیں جرم کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، قرآن کا ترجمہ کیا فارسی میں۔ ان کو قتل کرانے کے لیے ولایتی بلا لیے گئے تھے۔ ولایتی کون ہے؟ افغان۔ ایک دوسرا چونکہ ملک تھا نا، یہ ولایت تھا، یہ افغانستان جو ہے یہ ولایت تھا۔ تو جیسے کہیں سے ہمارے ہاں مکرانی جو ہے وہ جرائم پیشہ لوگ مشہور تھے کراچی میں، مکرانی کی شکل دیکھ کر آدمی ڈرتا تھا، اس طرح یہ افغانی جب آتے تھے ولایتی، تو ولایتی بلا لیے گئے تھے کرائے کے قاتل، اور مسجد فتح پوری جو جہاں سے کہ شروع ہوتا ہے ان کا جو کون سا ہے، چاندنی چوک، وہاں اس کے سرے کے اوپر جو فتح پوری مسجد ہے، اس میں عصر کی نماز کے بعد حدیث کا درس دیتے تھے شاہ صاحب، اور طے یہ تھا کہ جب وہ نکلیں گے تو قتل کر دیں گے وہ پٹھان جو کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ اللہ نے ان کی ایسا روب ان کے اندر پیدا کر دیا، دہشت پیدا ہو گئی ان کے اندر، ان کے ہاتھ نہیں اٹھے، ادروائز ہی وڈ ہیو بین کلڈ۔ تو قرآن کھولا ہے کچھ تھوڑا سا۔ آج بھی ہمارے ہاں بہت سے مذہبی حلقے ہیں جو قرآن کا ترجمہ کرنے کو غلط کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تحریک ہے تبلیغی جماعت کی، 15 لاکھ لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں، ان کے نزدیک قرآن کا ترجمہ کرنا غلط ہے۔ قرآن پڑھو اور ثواب لو، باقی مسئلہ پوچھنا مولوی سے پوچھو، تم کیوں پڑھتے ہو قرآن؟ تم قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ صحیح ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اگر آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے کہ گہرائی میں نہیں جا رہے ہیں تو آپ گمراہ ہوں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن مجید کی یہ شان قرآن خود بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے، اسی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ایک حد تک ان کی بات صحیح ہے، لیکن اگر اس خطرے سے آپ قرآن کو بند رکھیں گے تو قرآن ہی سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایمان پیدا ہوگا تو پھر دوبارہ اسلام زندہ ہوگا، ورنہ ممکن نہیں۔